اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں غیب کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. No one knows the unseen except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کو جو نالج ہے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. There is a difference. Alright? یہ ڈفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے فیوچر کے حوالے سے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے، ہم لوگ مجبور ہیں، اس لیے ہماری کوئی فری ول نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو. اور یہ کنفیوژن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کیونکہ لوہے محفوظ میں کیا لکھا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. جیسے ابھی ہم نے بات یہ ڈسکس کی ہے نا، ناٹ ایون اینجلز، نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں اطلع الغیب، کہ انہوں نے غیب کو دیکھ لیا ہے. تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہے، پیاری ہے، you want to have that، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے. ایک حدیث انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں. 50,000 years before Allah subhanahu wa ta'ala created the creation، یعنی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا that was the pen. all right؟ اور پین کو حکم دیا فقال له اکتب، پین کو حکم دیتے ہیں کہ لکھنا شروع کرو، لکھو. the pen asked یا اللہ what should I write، ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم سے اکتب مقادیر، کہ تم تقدیریں لکھو، جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بعد. اب دیکھیں فرسٹ جو کریشن ہے وہ قلم ہے، اور قلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے تم وہ لکھنا شروع کر دو. اینڈ دا پین روٹ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور جس شے کے اوپر لکھا گیا اس کو ہم لوہے محفوظ کہتے ہیں، دا پریزروڈ ٹیبلٹ. اس کے اوپر سب کچھ لکھا گیا. یہاں تک کہ مثال کے طور پہ if I say or if I present an experiment to you، کہ میں نے ابھی سوچا کہ میں یہ موبائل اٹھاتا ہوں اور پھر میں نے یہ موبائل رکھ دیا، یہ بھی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اتنی دیر کے لیے یہ شخص موبائل اٹھائے گا، ڈیٹ، ٹائم، وینیو، ہر چیز مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ہر چیز لکھی جا چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا مائنڈ مجھے بتاتا ہے کہ لیٹ می جسٹ سی اف آئی گاٹ اینی میسج اور ناٹ. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں موبائل کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. پہلے تو میرا دل کیا کہ میں موبائل اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں، شاید کسی کی مسڈ کال آئی ہو، لیکن آئی چینجڈ مائی مائنڈ، میں نے موبائل کو نہیں اٹھایا. یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ پہلے سوچے گا کہ میں موبائل اٹھاؤں، لیکن اس نے پھر اپنا مائنڈ چینج کر لیا اور اس نے موبائل کو نہیں پک کیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ کے اوپر. اور کچھ اب آیات انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں غیب کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. No one knows the unseen except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. These, you know, the subject which we are discussing is very important. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. Not even angels, not even jinns, not even انبیاء. رسولوں کے پاس بھی علم نہیں ہے غیب کا. ہاں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بتاتے ہیں اپنے رسولوں کو، اس سے زیادہ نہیں بتاتے. Are you following؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے on the dry land اور جو کچھ پانی میں ہے. اب دیکھیں دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں نا چیزیں، آپشنز، یا تو ڈرائی ہوگی یا تو پانی جو ہے پانی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ بھی جو ڈرائی لینڈ کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو پانی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں.
یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی، چاہے وہ جہاں مرضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. so much so, the ayah gets so powerful. Allah subhanahu wa ta'ala is saying وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا نہیں جھڑتا، کوئی پتا نہیں ہلتا اور نہیں جھڑتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کا. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ڈائریکشن کا بھی پتا ہے کہ پتا جب گرا ہے it was facing upward اور backward. یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا نالج پرفیکٹ ہے. اور آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. اور اب دیکھیں کتنے عرصے سے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں آیت الکرسی. اب تھوڑا سا آپ ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. They cannot encompass the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی اللہ تعالیٰ اپنے نالج کی باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں، نالج کی بات نہیں کر رہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نالج کی باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نالج کی باؤنڈری کتنی عظیم ہے, then what do you have to say about the ilm of Allah? It's very powerful. تو اللہ تعالیٰ کو ہی غیب کا علم ہے. اور ایک اور آیت انشاءاللہ تاکہ ہمیں اور مزید بات سمجھ میں آئے, ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر اس دنیا میں جتنے بھی اشجار ہیں, جتنے بھی درخت ہیں, ان کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر کو سیاہی میں انک میں کنورٹ کر دیا جائے اور اس سمندر کے ساتھ 7 سمندروں کو اور ایڈ کر دیا جائے, and now what is happening, these trees have become the pen, اور یہ اوشنز انک بن چکے ہیں اور پھر لکھا جا رہا ہے, یعنی لکھنا شروع کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ, the knowledge of Allah, the wisdom of Allah, وہ ختم نہیں ہوں گی باتیں. سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بری باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو یہاں سے بھی ہمیں دیکھیں these are some of the glimpses, تاکہ ذہنوں کے قریب بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت بری باتیں کتنی عظیم ہیں. اور یہ دیکھیں ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کنفیوژن ہونا ٹھیک ہے, یعنی جہالت کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے اس کو بندہ ریکٹیفائی کر سکتا ہے, لیکن اس جہالت میں کنٹینیو کرنا اپنی زندگی کو, there is a problem. اور اس حوالے سے مسلمانوں میں کچھ ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے. there are deviated sects, there are 2 extremes. ایک ایکسٹریم جن کو ہم جبریہ کہتے ہیں, یہ فرقہ جبریہ ہے, نام سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, جبر. یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے, ہم لوگ مجبور ہیں, اس لیے ہماری کوئی فری ول نہیں ہے, جو کچھ ہوتا ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو. اور یہ کنفیوژن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. یہ تو ایک ایکسٹریم ہے. ایک دوسری ایکسٹریم قدریہ ہے. قدریہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر کے بارے میں نہیں پتا. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. اور یہ جو بڑا پرانا آرگیومنٹ جو میں نے آپ کے سامنے کیا نا, سب سے پہلے یہ آرگیومنٹ شیطان نے ریز کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فسجد الملائکۃ کلھم, یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. آپ کو پتہ ہے ابلیس نے کیا عذر پیش کیا تھا؟ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, اے اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا نا, کیونکہ آپ نے تو لکھ لیا ہوا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا, اسی لیے میں سجدہ نہیں کر پایا, تو اے اللہ I am not liable for this. مجھے پلیز you don't have to hold me, you don't have to hold me accountable. اس میں میری غلطی نہیں ہے. Now you know that he is the first culprit. اس نے سب سے پہلے کہا کہ اے اللہ
آپ نے چونکہ لکھ دیا اس لیے آپ جو ہے مجھے اکاؤنٹیبل نہیں، جو ہے آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا ہے مشرکین مکہ کا بھی۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لکھا ہوا تو اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ انفارچونیٹلی یہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ doesn't want me to pray, that is the reason I'm not praying۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میں نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میں روزے رکھوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، اس نے چوری کی ہوتی ہے، اور جب اس کو کورٹ میں لے کے آتے ہیں اور جب اس کا یعنی جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا، اچھا وہ ریزن کیا آگے رکھتا ہے، کہتا ہے فَإِنِّي سَرَقْتُ بِقَدْرِ اللَّهِ۔ عمر بن خطاب سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، میں نے یہ اللہ کی قدر کی وجہ سے، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے، تو لہٰذا مجھے آپ بری کر دیں، آپ مجھے سزا نہ دیں۔ عمر بن خطاب he was very wise، وہ اب جواب دیتے ہیں وَأَنَا أَقْطَعُ بِقَدْرِ اللَّهِ، میں اللہ کی تقدیر کی ہی وجہ سے تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے تیرے ہاتھ کٹیں گے، اس لیے تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ اب دیکھیں جو یہ لوگ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں نا کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نہیں چاہتے، اس بندے کو چاہیے، اللہ کے بندے کو چاہیے جا کے وضو کرے، مسجد سامنے ہے مسجد میں نماز پڑھے، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں نماز پڑھوں اس لیے میں نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ لوہے محفوظ میں کیا لکھا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ جیسے ابھی ہم نے بات یہ ڈسکس کی ہے نا، ناٹ ایون اینجلز، نہ فرشتوں کو پتا ہے نہ انبیاء کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں اطلع الغیب، کیا انہوں نے غیب کو دیکھ لیا ہے جو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں بیفور آئی موو آن، آپ نے نا ایک آیت بہت دفعہ سنی ہوگی اور بہت ہی کمال کی، بلکہ پورا قرآن سبحان اللہ کمال ہے، لیکن کچھ آیات ہیں آپ ان کو ضرور یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی محبوب ہے، پیاری ہے، you want to have that، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ آپ کا اور میرا کام کیا بنتا ہے کہ ہم مان لیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ You have to be patient، تم نے صبر کرنا ہے۔